کیا فضل الرحمان صاحب اور تحریک انصاف کی لیڈرشپ ایک اسٹیج پہ اکٹھے ہو پائیں گے؟ بلاول بھٹو زرداری صاحب کیوں بار بار کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کے خلاف سازش ان کی اپنی جماعت کے اندر سے ہو رہی ہے، اور حمزہ شہباز صاحب کو ایکٹیو کر دیا گیا ہے، پرائم منسٹر آفس بیٹھنے شروع ہو گئے ہیں۔ حکومت سپریم کورٹ کے حکم کی خلاف ورزی کر چکی ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ اس مسئلے میں نون لیگ اکیلی رہ گئی ہے۔ خان صاحب مظلوم بن رہے ہیں، خان کے چاہنے والوں کو بھڑکایا جا رہا ہے۔ ہماری برادری کے لوگ ڈیوٹیاں شفا کرتے رہ گئے اور خان صاحب پہ چلے گئے۔ یہ ہمارے ٹی وی چینل جو عمران خان صاحب کا نام چلانے پہ ان کا نکاح ٹوٹ جاتا تھا، اب خان صاحب کا نام چلانے لگے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کاشف رفیق، آپ دیکھیں ہیں پروگرام خبر کیا ہے، اور میرے ساتھ روزانہ کی طرح اسٹوڈیو میں موجود ہے ایم بی سومرو۔ ناظرین، آج ہم عمران خان صاحب کو شفا ہاسپٹل لانے کی گفتگو کی گئی اور ان کو شفا ہاسپٹل نہیں لایا گیا۔ بقول وزیر اطلاعات و نشریات عطا تارڑ صاحب، ان کو پمس ہاسپٹل لایا گیا اور ماشاءاللہ ان کی صحت ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ان کو واپس لے جایا گیا اور ڈاکٹرز کی طرف سے کہا گیا کہ شاید وہ تنہائی کی وجہ سے ڈپریشن کا شکار ہے، جس کی وجہ سے یہ سارے کوئی جو انزائٹی ہے یا جو بھی معاملہ ہے وہ اس وجہ سے ہے۔ اس کے اوپر گفتگو کریں گے کہ اب جب کہ عمران خان صاحب کو واپس اڈیالہ جیل بھیج دیا گیا، اس کے بعد آج پارلیمان میں سینٹ اور قومی اسمبلی کے اجلاس میں تحریک انصاف کے اراکین پارلیمان سینٹ و قومی اسمبلی ان کا کیا رویہ تھا، اور کہیں دبے لفظوں میں سینٹ اور قومی اسمبلی سے استعفوں کی دھمکی بھی دی گئی۔ کیا واقعی یہ اس پہ عمل کر سکیں گے یا صرف یہ دھمکی کی حد تک بات ہے؟ اس کے علاوہ ایک نیا اپوزیشن اتحاد جو ہے اس کے اوپر اصولی فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ کیا فضل الرحمان صاحب اور تحریک انصاف کی لیڈرشپ ایک اسٹیج پہ اکٹھے ہو پائیں گے، جو کہ ایک دوسرے کے بہت شدید مخالفت میں رہے ہیں، اور عوام کی حد تک مخالفت رہی ہے کہ انہوں نے ان کو مختلف القابات سے بلاتے رہے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کو؟ اس پہ بھی بات کریں گے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب کیوں بار بار کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کے خلاف سازش ان کی اپنی جماعت کے اندر سے ہو رہی ہے؟ کیا ہو رہی ہے یا یہ ایک پولیٹیکل سٹنٹ ہے؟ اور حمزہ شہباز صاحب کو ایکٹیو کر دیا گیا ہے، پرائم منسٹر آفس بیٹھنے شروع ہو گئے ہیں، پارلیمان میں آنا شروع ہو گئے ہیں۔ یہ نون لیگ نے نئی صف بندی، نئی سیاست کی حکمت عملی ہے یا اس کا کوئی پلان بی ہے؟ ان تمام موضوعات پر ایم بی سومرو صاحب سے گفتگو کریں گے۔ ایم بی سومرو صاحب، سب سے پہلے تو عمران خان صاحب کو جو سپریم کورٹ نے آرڈر دیا اس کے مطابق لایا گیا، اور میں تو حیران بھی ہوں، پریشان بھی ہوں۔ اب کیا کہے کہ میڈیا عمران خان صاحب کو شفا ہاسپٹل پہنچا بھی دیا، میڈیا نے، ذرائع سے میڈیا نے ان کو چیک اپ بھی کروا دیا اور ہر چیز ہوئی، اور صبح تمام کے تمام میڈیا کی خبر کو باؤنس کروایا عطا تارڑ صاحب نے، جو کہ انفارمیشن منسٹر ہے، ایک ٹویٹ کے ذریعے کہ میڈیا جو ساری رات راگ لاپتہ رہا، 2 دن کے شفا ہاسپٹل آ گئے، پہنچ گئے، کسی نے ویڈیو شیئر کی، کسی نے تصویریں شیئر کی، اور قصہ ایسا تھا نہیں۔ بہرحال پیمز ہاسپٹل ان کا چیک اپ ہوا، آپ کی پیمز ہاسپٹل کے ذرائع سے ہی بات ہوئی ہے، ذرا اس پہ پہلے روشنی ڈالیے پھر آگے چلتے ہیں۔ دیکھیں، سپریم کورٹ نے واضح آرڈر کیا ہے، الشفا کے لیے کہا ہے، حکومت کو ڈیڈ لائن دی تھی، وہ گزر گئی ہے۔ حکومت سپریم کورٹ کے حکم کی خلاف ورزی کر چکی ہے، کیونکہ ریویو داخل کیا ہے، اس پہ اعتراض لگے ہیں، وہ دوبارہ کریں گے۔ سپریم کورٹ کا آرڈر انٹیکٹ ہے خان صاحب کے حوالے سے۔ وہ حکومت تو ایک تو خلاف ورزی کر چکی ہے، دوسرا جیسے آپ نے کہا تو ہم صحافی اجلت میں بہت ساری چیزیں کرتے ہیں، تو وہ ہوا ہے۔ عمران خان کو الشفا نہیں لایا گیا، ان کو دوبارہ پمز میں لایا گیا، تو پمز میں اس کا چیک اپ کرانے کے بعد تو اس کے بعد پھر ان کو واپس اڈیالہ جیل لے جایا گیا۔ عطا تارڑ صاحب کی بات کی، رات ہم ایک گروپ ہے پی ایم ایل این کے اور انفارمیشن کے بیٹ رپورٹرز کا، ہم ان سے یہ پوچھ رہے تھے رات دیر تک سوال کر کے کہ کیا عمران خان کی صحت کو دیکھنے کے لیے کوئی بورڈ بنایا گیا ہے؟ عطا تارڑ صاحب نے اس کا جواب دینا تو گوارا نہیں کیا، تو پھر صبح کو ٹویٹ کر دیا۔ اب یہ سوال یہ ہے کہ چلو سپریم کورٹ کے احکامات کی خلاف ورزی کی، کل ججز جو اس بیچ کی کر رہے ہیں تو وہ ایک الگ پہچان کے ان کی اپنی ہے، انڈیپینڈنٹ۔ کل حکومت سے پوچھے،
حکومت کیا اس کا جواب دے گی. اور دوسرا کیا توہین عدالت کے زمرے میں؟ کچھ بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں کیونکہ عدالت کے حکم کو نہیں مانا گیا نا، یہ سیدھی بات ہے. اور دوسری بات، تو پھر تو تحریک انصاف کے پاس رائٹ ہے دوسری کہ بات، توہین عدالت میں جا ان سکتے کو ہیں. اس سے بھی سب سے زیادہ آپ کو پتا ہے کہ اس مسئلے میں نون لیگ اکیلی رہ گئی ہے. اچھا. جی، پیپلز پارٹی سے لے کر ہر جماعت نے عمران خان کے حق میں جو فیصلہ دیا گیا ہے سپریم کورٹ کا، سب کو ویلکم کیا ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے تو یہاں تک کہا ہے کہ یہ کام حکومت کو خود کو کرنا چاہیے تھا مگر سپریم کورٹ نے کیا. ٹھیک ہے. تو نون لیگ صرف ہے جس کے اپنے قائد کو بھی سزا آئی ہوئی تھی اور وہ بیرون ملک جا کے علاج کروا کے آیا. عمران خان کا یہ بھی حق نہیں ہے جو ان کو ملک کی کسی نجی اسپتال میں داخل کیا جائے. آج ان کو جیل مینول یاد آ رہا ہے. کیا جب نواز شریف صاحب کو باہر بھیجا جا رہا تھا اس وقت جیل مینول نہیں تھا؟ اس وقت اور قیدی نہیں تھے اور معاملات نہیں تھے؟ میں آپ کو بتاؤں اس سے سب سے زیادہ نقصان نون لیگ کو ہو رہا ہے. آپ کو پتا ہے اچھا میں ویسے ایک بات بتاؤں، میں صرف ایک منٹ، جی جی، خان صاحب مظلوم بن رہے ہیں اور آپ کو یاد کرنا چاہیے ان کے پولیٹیکل اثرات بہت ہیں. خان کے چاہنے والوں کو بھڑکایا جا رہا ہے، وہ بھڑک رہے ہیں اس سے. اور آپ کو یہ یاد ہو کہ 27 تاریخ کو پی ٹی آئی نے دھرنے کا اعلان دے کے رکھا ہے. کیا اس سے دھرنے میں لوگ آنے کے لیے چارج ہوں گے یا لوگ گھر بیٹھ جائیں گے؟ تو یہ اپنے لیے سیاسی طور پر مشکلات پیدا کر رہے ہیں. ہر وہ کام کر رہے ہیں جس سے عوام ناراض ہو ان سے. اچھا صحیح. میں آپ کی اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، جس وقت یہ جو سارا سینیریو ہم نے دیکھا خان صاحب کے معاملے کو لے کے، نواز شریف صاحب کے معاملے کا بھی آپ نے ذکر کیا، اس وقت نواز شریف صاحب کی پاپولیرٹی بھی ایسے ہی اوپر جا رہی تھی جی، اور تحریک انصاف کے سٹنگ ایم این ایز فیوچر کے الیکشن کی ٹکٹ کی کمٹمنٹ کے اوپر وہ سینٹ میں ووٹ کراس کر گئے تھے، یعنی کہ یوسف زئی گیلانی صاحب جیت گئے تھے اور عبدالحفیظ صاحب ہار گئے تھے. ایسی ہی بات ہے جی، حفیظ شیخ صاحب. اچھا اب اس وقت بھی خان صاحب کی حکومت تھی، وہ گو مگو کی کیفیت تھی، لیکن بہرحال وہ پھر پلیٹ لیس کا معاملہ ہوا، پھر بیرون ملک جانے کا معاملہ ہوا، پھر بیان حلفی شہباز شریف صاحب نے دیا، جو بھی ہوا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سیاستدان کل کی خان صاحب کی حکومت ہو یا آج نون لیگ کی حکومت ہو، بہرحال جس وقت جہاں سے ڈوریں ہلتی ہیں تو اس کا نقصان سیاسی جماعتوں اور سیاستدانوں کو ہوتا ہے، ان کو نہیں ہوتا جو سارے چیز کے میں اسکرپٹ آپ کے کو پیچھے ہوتے پتے کی بات بتاؤں، بلاول صاحب نے جو بات ان سے پوچھا گیا تھا کہ ایک پیج ہے، نے کہا بظاہر تو لگتا ہے مگر دال میں کچھ تو کالا ہے. نہیں، اب بلاول صاحب تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کے خلاف سازش ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، نہیں وہ تو کس تناظر میں کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں میں ایک بات بتاؤں، جب میاں صاحب کا مسئلہ ہوا تھا اس وقت آج جیسے پی ٹی آئی اور نون لیگ کے درمیان سیاسی اختلافات ہیں، اس وقت عمران خان صاحب جیسے آج نون لیگ آسمان پہ چڑھی ہوئی ہے، خان کو کوئی ریلیف نہیں دینا، اس ٹائم خان صاحب آسمان پہ چڑھے ہوئے میں یہی تو گزارش تو نواز شریف کو نہیں دینا. مگر جب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نون لیگ کے معاملات طے ہو گئے، خان صاحب کو اچانک پتا چلا کہ ان کو منظوری دینی ہے. مطلب آپ یہ آپ کی بات سے یہ سمجھو گے اچانک ہی شہباز شریف صاحب کو پتہ لگے گا؟ یہ جو خان صاحب کا معاملہ ہوا ہے، نہیں صحیح. آپ کی باتوں کا مطلب یہ سمجھا جائے کہ جیسے خان صاحب کو اچانک پتہ لگا، شہباز شریف صاحب کو بھی اچانک ہی پتہ لگے گا. یہ اس کی پاسبلٹیز ہیں. ٹھیک ہو گیا، ایسے ممکن ہے. ٹھیک ہے. وہ دیکھیں، یہ آپ اندازہ کریں، خود جرنلسٹ ہیں نا، پی ٹی آئی کے لیے کوریج پر میڈیا پہ کتنی پابندی تھی؟ بالکل ٹھیک. خان صاحب کا نام نہیں چل سکتا. پوری رات 2 بجے تک میڈیا نے خبریں چلائی ہیں. بالکل اور ڈیوٹیاں لگی ہیں جو خان کے پاس ڈیوٹیاں نہیں لگتی تھی.
تو اب مجھے بتائیں، وہ علیحدہ بات ہے کہ ڈیوٹیاں ہمارے بھائی ہماری برادری کے لوگ ڈیوٹیاں شفا کرتے رہ گئے اور خان صاحب پیپس چلے گئے. یہ ہمارے ٹی وی چینل جو عمران خان صاحب کا نام چلانے پہ ان کا نکاح ٹوٹ جاتا تھا، اب خان صاحب کا نام چلانے لگے ہیں. ساری چیزیں یہ اچانک خامخواہ تو نہیں ہے نا. نواز شریف صاحب کو بھی نام لینا ممنوع ہو گیا تھا اسکرینوں پہ. دیکھیں اور ایک معاملہ ہے، یہ خان صاحب کا رات خان صاحب کو الشفا نہیں لے کے آنا تھا تو 50 گاڑیاں کیوں منگائی گئی تھی، بختر بندیں کیوں بنائی گئی تھی، اتنا سیکیورٹی ارینج کیوں کیا گیا تھا، یہ اتنی ہائپ کیوں کریٹ کی گئی تھی. دیکھیں اس کے بہت سارے مطلب دے سکتے ہیں. ایک مطلب یہ بھی لے سکتے ہیں، آج ہم اس پہ بات کر رہے ہیں نا، خان صاحب کو کیوں نہیں لایا گیا، سارے ملک میں لوگ اسی پہ ہی لگے ہوئے ہیں نا. بالکل. تو میڈیا ڈیبیٹ تو شروع ہو گئی نا. کل پارلیمنٹ نے ایک بل منظور کیا تھا، اس پہ کوئی بات کر رہا ہے؟ نہیں. ڈیبیٹ وائنڈ اپ ہو گئی نا. اس کے اوپر تو کسی نے شک کیا. تو اس کے مطلب بہت سارے نکل. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آج پارلیمنٹ میں پی ٹی آئی کی جانب سے جی اس پہ بتائیں کہ واقعی وہ دھمکی ہے یا واقعی جی استعفیٰ؟ آج دیکھیں ہم بات چیت کا ٹون، فیس ایکسپریشنز اور بات کرنے کے انداز کو جب ہم پارلیمنٹ میں بیٹھتے ہیں دیکھتے ہیں، ایک بات تو ایسے سیاسی طور پہ کہی جاتی ہے نا. آج بیرسٹر گوہر صاحب جو پیٹیا کے چیئرمین ہیں، انہوں نے بات کی تو اس کے چہرے سے، اس کی باتوں سے یہ لگ رہا تھا کہ جو خان صاحب کے ساتھ رات ہوا ان کو تکلیف ہوئی ہے. اور انہوں نے کہا کہ خان صاحب کے ساتھ جو کر رہے ہیں آپ، ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں. مذاکرات کے لیے بیٹھے یا اسمبلی میں ادھر بیٹھے؟ ہاؤس میں بیٹھے، ہمارا حق ہی نہیں بنتا. ٹھیک. تو آپ دیکھیں، ہمارے معاملات پہ غور کریں، نہیں تو ہمیں چھوڑنے کے لیے دیر نہیں لگے گی پارلیمان ہاں. مگر دیکھیں وہ پہلے بھی پارلیمنٹ چھوڑ چکے ہیں نقصان ہی اور ہوا اس کے باوجود بھی پارلیمنٹ چلتی رہی. تو وہ اس مرتبہ مجھے نہیں لگتا کہ اتنا سیاسی غلط فیصلہ کریں گے، کیونکہ ابھی ان کے پاس اسپیس کم ہے. مگر دیکھیں تنگ آیت جنگ آیت ہوتا ہے نا، تو تنگ آمد بجا منگنا. تو آدمی جب دیکھیں خان، ساری پارٹی ٹکی ہوئی ہے خان پر، ڈیفینیٹلی لیڈر کے پیچھے ہی پارٹی ہے. اب خان صاحب کا آرڈر آ گیا نا تو ان کسی کے بھی بس کی بات نہیں ہے نا. بالکل ٹھیک ہے. جیسے اسمبلیوں سے باہر نکلے اور قائمہ کمیٹیوں سے باہر نکلے. ایک بات میں پہلے کہہ چکا ہوں، ایک بات ہمیں تسلیم کرنی چاہیے، خان نہیں ٹوٹے ابھی تک، تو یہی نظر آ رہا ہے. اس میں باقی اس میں صحیح میں صرف ایک جملہ بول کے پھر آگے چلنا چاہوں گا آپ کی اجازت سے. دیکھیں اگر خان صاحب کوئی ڈیل نہیں کرتے، جیسے کہ نواز شریف صاحب ایک طریقہ کار اور ڈیل کے تحت باہر گئے پھر ڈیل کے تحت واپس آئے، جس میں یہ اوپن سیکرٹ ہے، اگر خان صاحب اس پیٹرن کو نہیں اڈاپٹ کرتے تو بلا شبہ خان صاحب اپنے اصولوں پہ کھڑے ہیں. اور اگر کسی نہ کسی لیول پہ یہ پیٹرن اڈاپٹ کیا گیا تو پھر ہم یہ نہیں کہہ سکیں گے. اگر خان صاحب نے باہر نکلے ڈیل کی، اب خان صاحب کو رات صرف لایا جا رہا تھا، میں آپ کو نام بھی لے سکتا ہوں، ہمارے صحافیوں نے لکھا یہ ڈیل کی بھی ساری ڈیلوں کی ماں ہے، مدر آف آل ڈیلز. ٹھیک ہے، لکھا گیا. مگر اگر یہ خان صاحب نے کیا نا، یہ ایسے ہوگا جیسے روزہ رکھے آدمی، روزے میں صرف آدھا گھنٹہ بچے اور وہ روزہ توڑ دے. ٹھیک ہو گیا، روزہ توڑ دے. اچھا ایک اور چیز کیوں ٹائم صاحب نے پھر 3 سال کیوں جیل کاٹی بھائی؟ آپ کی بات آ گئی. نہیں وہ تو دیکھیں اس کا تو ایک اور اسپیکٹ ہے کہ جی وہ ہو سکتا ہے ڈیل دینے والوں نے ڈیل نہ دی ہو، لیکن اچھا آگے ابھی کیوں وہ جو ڈیل دینے والے ہیں ابھی کیا قیامت آ گئی ہے اس کو ڈیل دینے کے چکر چیزیں وقت کے ساتھ کمزور ہوئے ہیں. وہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں انفولڈ ہوں گی. آپ کہنے ہیں کہ ڈیل دینے والے کمزور ہوئے ہیں. میں تو ایک بات چاہتا ہوں کہ ڈیل وہی لیتا ہے، ڈیل دینے والے ڈیل وہی لیتا ہے جس کی خواہش ہوتی ہے. ڈیل دینے والے کی مرضی ہے وہ ڈیل دے یا نہ دے. آپ سب کہہ رہے ہیں کہ ڈیل، مجھے ابھی تک ڈیل ہوتی نظر نہیں آ رہی. میں نے نہیں کہا. اچھا اب مجھے بتائیں کہ ان کے ساتھ تو ڈیل نہیں ہو رہی، لیکن ایک اور ڈیل پی ٹی آئی نے کی اور میرے لیے بڑی سرپرائزنگ ڈیل ہے. وہ ڈیل ڈن ہو چکی ہے. کیا وہ ڈیل یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب
اچکزئی صاحب راجہ ناصر باز صاحب سے ملاقات کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں اصولی فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ متحدہ اپوزیشن کے محاذ پہ آگے چلا جائے. یہ ڈیل تو ڈن ہے نا؟ یہ معاملہ بنتے ہوئے نظر نہیں آتا. نہیں، مولانا صاحب نے کہا. میں آپ کو بتا، اچھا، میں یہ جو ڈیل ڈن ہوئی ہے، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ جس مولانا فضل الرحمان کو ایسے ایسے القابات سے خان صاحب نوازتے رہے کہ میں تو چاہتا ہوں، میں تو سمجھتا ہوں وہ لفظ میں بولنا بھی نہیں چاہتا، کیونکہ مولانا صاحب کا اپنا ایک وہ ہے، اسٹیچر ہے، چیزیں ہیں. کیا ان کے کارکنان، ان کی لیڈرشپ، وہ ایک سٹیج پہ کھڑے ہو کے تقریر کریں گے موجودہ حکومت کے خلاف، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے خلاف؟ دیکھیں یہ پاسبل ہے؟ یہ مولانا صاحب کے لیے خان صاحب جو بولتے رہے ہیں، مولانا ڈیزل ڈیزل کہتے رہے، تو مولانا صاحب اگر عمران خان صاحب کی پارٹی سے بات کر رہے ہیں، یا مولانا صاحب کا جو پی ٹی آئی کے ساتھ اس وقت رویہ ہے، اپوزیشن میں ہیں، تکلیفیں ہیں، مولانا نے ان کے ساتھ کھڑے. مولانا نے جیسے خان صاحب خود کھڑے ہو کے نعرے لگواتے تھے، مولانا نے اس ظرف کا مظاہرہ نہیں کیا. مولانا بڑے سیاستدان ہیں، مولانا نے ان کے خلاف کوئی نعرہ نہیں لگوایا، مولانا نے اس کو دہرایا بھی نہیں، مولانا نے یہ بھی بدلہ لینے کی بھی کوشش نہیں کی کہ میرے لیے یہ نعرے لگواتے تھے، اب جیل میں ہیں، میں کہوں کہ اچھا کر رہے ہیں. مولانا نے ایسا نہیں کیا. مگر جو اپوزیشن اتحاد ہے نا، دیکھیں اپوزیشن اتحاد آپ کو پتہ ہے، جب یہ اسمبلی بنی تو کوشش کی گئی مولانا سے، پی ٹی آئی کے سارے رہنماؤں نے، مگر مولانا اور ان کا اتحاد نہیں بن پایا، اور پھر تحریک تحفظ آئین پاکستان بنی. مولانا صاحب آج تک اس میں شامل نہیں ہوئے. تو ابھی مولانا صاحب نے خود کہا ہے کہ ہم مشترکہ اپوزیشن اتحاد بنائیں گے. اب مولانا کی شرطیں کیا ہوں گی، پی ٹی آئی کی شرطیں کیا ہیں؟ اور آپ کے بقول، آپ کے تجزیے کے مطابق مولانا اور پی ٹی آئی کی جو ڈیل ہے اپوزیشن اتحاد کی، وہ زیادہ دیر تک نہیں چل پائے گی. ڈیل وہ دیکھیں، اب کچھ چیزیں مولانا کے حق میں ہیں، کچھ چیزیں پی ٹی آئی کے حق میں ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ کوئی کس کو اسپیس دیکھا ہے. مگر یہ اپوزیشن کا اتحاد ساری جماعتوں کا، دیکھیں باقی جماعتیں کٹھی ہیں، صرف اپوزیشن کی ایک جماعت جو پارلیمنٹ میں ہے، صرف جے یو آئی نہیں ہے. اس اپوزیشن اتحاد کی کوئی اتنی بڑی ہلچل پیدا نہیں کر پایا. وقت انفولڈ کرے گا اس کو. نہیں کر. مولانا صاحب آ جاتے ہیں، کیا مولانا صاحب اچکزئی کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے؟ کیا اچکزئی صاحب ٹھیک ان ہو کے گیا، لیے سیٹ ٹھیک ہو خالی گیا، کریں ٹھیک گے؟ ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. کیا صحیح آخر میں مولانا صاحب کا جو ایجنڈا ہے ٹائم کا ایشو صرف اس کو ہی کریں گے؟ بالکل ٹھیک ہو یا گیا. پی ٹی آئی صرف چاہتی ہے کہ عمران خان کی آزادی میں نقطہ ہو؟ کیا مولانا اس کو مانیں گے؟ بات آ گئی، آپ کی بات آ تو گئی. یہ بڑی چیزیں طے کرنا. آپ کی بات آ گئی. آخر میں صرف مجھے 30 سیکنڈ میں یہ بتا دیجئے، حمزہ شہباز صاحب کی لانچنگ باقاعدہ کر دی گئی ہے، کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو؟ دیکھیں حمزہ شہباز کل اسمبلی میں آئے تو جیسے وزیر اعظم کے آنے کے بعد اس کا استقبال کیا جاتا ہے اور اس کے ایک لائن لگ جاتی ہے اس سے ملنے کی، حمزہ شہباز کے لیے کل اسمبلی میں ایسے ہی ہوا. اور یہ اطلاعات آ رہے ہیں پرائم منسٹر آفس میں ان کو باضابطہ طور پر آفس دی گئی ہے. مریم صاحبہ کی حکومت میں پنجاب میں شاید ان کے لیے اسپیس نہیں بن رہا، تو پھر نہ پارٹی میں بن رہا ہے. ایک پارٹی کی ذمہ داری ہوتی ہے تو موبلائزیشن کی جاتی ہے، تو شاید وہ بھی نہیں بن رہا، اور کوئی حکومتی عہدے کے لیے بھی نہیں بن رہا. تو ان کے والد نے یہاں پہ اس کو انگیج کیا ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ اس کو ظاہر والد اس کے وزیر اعظم ہیں تو وہ اس کو کتنا، مگر اس کا پرائم منسٹر آفس میں بیٹھنا تو یہی بڑی بات ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا، بالکل ٹھیک ہو. وہ پولیٹیکل معاملات کو دیکھ کے اپنے معاملات سے بالکل ٹھیک ہو. بہت بہت شکریہ ایم بی سومرو صاحب آپ کا. ناظرین، آج پولیٹیکلی چیزوں پہ گفتگو اس لیے کی کہ جو پورے ہفتے کا ایک اسلام آباد میں مختلف آسپیکٹس ہو رہے ہیں، مختلف ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، وہ آپ کے سامنے ایک اس کا اوور ویو رکھا جائے. اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں سپریم کورٹ کے فیصلے پہ جو عمل درآمد نہیں ہوا، کیا وہ توہین عدالت کی طرف معاملہ جاتا ہے یا اس کو بس رفع دفع کر دیا جاتا ہے، اور کیا یہ عمران خان صاحب کی ساری ایکٹیویٹی اس لیے کی گئی ہے کہ کوئی جو بل منظور کیے جا چکے ہیں ان کے اوپر زیادہ گفتگو نہ ہو. ناظرین، کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.